الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرام قدر بھائیو بہنوں اور بچوں، آپ نے دیکھا کہ گزشتہ اقوام کی اللہ کی نافرمانی، بغاوت اور اپنے رسول کے ساتھ گستاخی نے کیا انجام دکھایا، اور یہ بھی بات سامنے آ گئی تھی کہ پچھلے قوموں اور جس طرح فرعون کا تذکرہ آیا، فرعون اور اس سے پہلے بہت ساری قومیں تھیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو ستانے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کی، اور فرعون کے بعد بھی ایسے لوگ آئے. پھر ایک اشارہ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے کی طرف. سب سے بڑی تباہی جو پوری روئے زمین پر محیط تھی، وجہ یہ تھا کہ انسانی جرائم اور اللہ کی نافرمانی کا حدود بھی اتنی ہی وسعت حاصل کر چکی تھی. لامحالتاً رد عمل بھی اسی طرح ہو. تو اس رد عمل نے انجام کار وہی کیا جو قوم کی تباہی اور روئے زمین کی پوری جو آبادی تھی اس کے متاثر ہونا اور اس کے انجام و عاقبت یہاں تک پہنچنا ہوا کہ کوئی نہیں بچا، کوئی باقی نہیں رہا. اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس قوم پر طوفان آئی. انا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. جب پانی طغیانی پر آ گیا، اللہ کے امر سے پانی ہمیشہ مقدار پر برستے ہیں، ایک حد، حدود، ایک نظم کے مطابق. لیکن قوم نوح کے لیے اللہ رب العزت نے پانی کی جتنے بھی کنٹرول کرنے والے اللہ کی مخلوقات تھی، سب کو اللہ نے حکم دیا کہ پانی کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں، آزاد چھوڑ دیں. اس پر کہتے ہیں طغى الماء. تو اللہ فرماتے ہیں حملناکم فی الجاریہ. جب پانی کا یہ عالم ہوا تو ہم نے تمہیں، یعنی انسانیت کو جو سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور وہ ہم نے ایک کشتی پر تم لوگوں کو سوار کر دیا. انسان کو اس کی ضروریات سمیت اللہ کے حکم اور حکمت کے مطابق، جس طرح سیدنا نوح علیہ السلام کو اس کی رہنمائی کی گئی تھی،
اور اللہ رب العزت نے ان پر کشتی بنانے کے طریقے اور ڈنگ اور سلیقے نازل فرمائے تھے، اسی رہنمائی میں اللہ کے رسول نے یہ کشتی تیار کی۔ تو لمبی چوڑی کہانی ہے، لیکن یہ کہانیاں یا یہ قصے اس طرح قصے برائے قصے نہیں ہیں، ان کے لیے فرمایا لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً۔ حملناکم، یہ انسان کو براہ راست خطاب فرمایا جائے، حملناکم، کیونکہ اگر اس دن اللہ کے امر سے سیدنا نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو بھی خدا نخواستہ ہلاک کیا جاتا تو انسانیت ختم ہو جاتی۔ اس لیے سیدنا نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرا آدم، کیونکہ بعد میں جتنے بھی انسان روئی زمین میں پھیلے ان سب کا انجام سیدنا نوح علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ باقی جتنے آپ کے ساتھ تھے وہ سب اللہ نے اسی طرح ان کی زندگی تھی گزار دی، اور پھر ان کو موت آ گئی اور ان کے نسل سے کوئی انسان باقی نہیں رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ حملناکم فی الجاریہ، ہم نے آپ لوگوں کو یعنی انسانیت کی آنے والے نسلوں کو کشتی میں سوار کیا، اور یہ کیوں؟ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ ہم اس حالت کو ایک یاد دہانی کی حیثیت دے کر رکھ لیں۔ یاد دہانی اس بات کی کہ اللہ کی نافرمانی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بظاہر تو انسانی اعضاء و جوارح اللہ کی نافرمانی تو کر لیتے ہیں، ویسے ہی آئے اور گئے، لیکن اگر بحث عاقبت دیکھا جائے، انجام کار کو سامنے رکھ کر نعوذ باللہ پھر سوچا جائے کہ اللہ کی نافرمانی کتنی چھوٹی سی بات ہے یا بہت تباہ کن ایک قدم ہے، پھر فرماتے ہیں یہ معاملہ آسان نہیں ہوتا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ یہ تم لوگوں کے لیے ایک نصیحت اور یاد دہانی ہو، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور تاکہ ان عبرت انگیز باتوں کو، ان تعجب آور باتوں کو، ان نصیحت آموز فرمودات کو یاد کر لیں، محفوظ کر لیں۔ ایسے کان جن کی عادت ہے دل و جان سے سننا اور دل و دماغ میں بسا لینا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ہر فرمان، قرآن کریم کی ہر آیت، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمودہ، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے سن لی خلاص، سن لی تو توجہ سے سن لی، اور سننے کے بعد کوشش ہو کہ یہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ اور یہ جو حوادث پیش آئے انسان کے کیے درے کے سبب، جب انسانیت نے تمام حدود پار کر دیے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی میں وہ طغیان پر آئے، تو پھر تغلبا ان پر بھی پانی نے طغیان کی، پانی نے بھی ان کے سارے جو حدود تھے وہ پائمال کیے، اور پانی ہی پانی ہو گیا دنیا، اور پانی کے علاوہ جتنے تھے وہ سب پانی میں حل ہو گئے، پانی کے حصے ہو گئے، ڈوب گئے، مر گئے، ختم۔ اور یہ باتیں اور یہ واقعات بیان کیے جاتے ہیں عبرت کے لیے، تاکہ اقوام اپنی تباہی کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کریں، بلکہ اپنی تباہی سے دور رہنے کی تدابیر سوچ لیں، اور تباہی سے بچنے کے واحد رستہ اور واحد طریقہ، واحد تدبیر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اس سے ہٹ کر نہیں، اس سے بڑھ کر بھی نہیں۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری خامیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ لمحات ہمارے دنیا اور آخرت کی ذخیرہ بن جائیں۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔